بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کے ساتھ حضرت سید بن زید رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کروں گی۔ حضرت سید بن زید رضی تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی تھے اور سالے بھی۔ آپ بھی اولین ایمان لانے والوں میں شامل تھے۔ آپ کی زوجہ فاطمہ بن خطاب رضی تعالیٰ عنہا بھی آپ کے ساتھ ہی ایمان لا چکی تھیں۔ سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہا کے ایمان لانے کا ذریعہ بھی آپ ہی بنے۔ غزوہ بدر کے موقع پر قریش کے قافلے کی خبر لانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی تعالیٰ عنہا کو اور زبیر رضی تعالیٰ عنہا کو بھیجا تھا۔ جب بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اس میں سے آپ کو بھی حصہ دیا گیا، گویا آپ دونوں کو غزوہ میں شریک سمجھا گیا۔ آپ کے دور میں ایک عروہ نامی عورت حضرت سیدنا سعید بن زید رضی تعالیٰ عنہ سے گھر کے بعض حصے کے متعلق جھگڑا کر رہی تھی، تو آپ رضی تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ زمین اسی کو دے دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی ناحق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر اسی گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ وہ عورت اندھی ہو چکی تھی اور دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی تھی اور کہتی تھی، مجھے سعید بن زید رضی تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے۔ آخر کار ایک دن گھر میں چلتے ہوئے وہ کنویں میں گر کر مر گئی اور وہی کنواں اس کی قبر بن گیا۔ اس واقعے کے بعد جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی تو وہ یہ کہہ دیتا، اللہ تجھے اندھا کر دے، جیسے اس نے عروہ کو کیا۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ نے بہت سختیاں برداشت کی۔ شروع میں آپ نے اپنے اسلام لانے کو چھپا رکھا تھا۔ سیدنا سعید بن زید رضی تعالیٰ عنہ کے بہنوئی عمر رضی تعالیٰ عنہ اسلام کے سخت خلاف تھے، وہ مسلمانوں پر سختیاں کرتے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر کے یہ جھگڑا ہی ختم کر، تو راستے میں انہیں نعیم بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ ملے، تو انہوں نے پوچھا، عمر ننگی تلوار ہاتھ میں لیے کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم محمد کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ یہ سن کر عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے، جس دین پر تو تھا اس کو چھوڑ چکا ہے۔ یہ سن کر نعیم بن عبداللہ رضی تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یہ سن کر سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ نے کہا، بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، تمہاری بہن اور اس کا شوہر دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، تم جس دین پر ہو وہ دین چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ غصے سے بھر گئے اور کہا، پھر تو پہلے میں ان کا کام تمام کروں گا۔ اپنے بہنوئی سیدنا سعید بن زید رضی تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے۔ چہرہ غصے سے سرخ تھا، دروازے پر دستک دی اور بلند آواز سے کہا، دروازہ کھولو۔ اس وقت ان کے گھر میں سیدنا حباب رضی تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے۔ دونوں نے فوراً قرآن کے اوراق چھپا دیے اور دروازہ کھولا۔ رضی تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کے الفاظ سن لیے تھے۔ انہوں نے کہا، تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ تم نے سنا نہیں؟ تو انہوں نے کہا، سن چکا ہوں، تم دونوں اپنے باپ دادا کے دین سے پھر چکے ہو، یہ بات کیا درست ہے؟ تو دونوں نے کہا، ہاں درست ہے، الحمدللہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔
ان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر عمر رضی تعالیٰ عنہ کو طیش آ گیا اور انہوں نے سیدنا سعید بن زید رضی تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ فاطمہ رضی تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو انہوں نے لکڑی کا ایک ٹکڑا ان کے سر پر مارا اور ان کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ اس پر بھی وہ نہ رکے اور دونوں کو مسلسل مارتے رہے، یہاں تک کہ مارتے مارتے تھک گئے تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، اور تم سے جو ہوتا ہے کر لو، ہم اپنے ایمان سے نہیں پھریں گے۔ ان کے الفاظ سن کر سیدنا عمر رضی تعالیٰ عنہ پر اثر ہوا۔ انہوں نے اپنی بہن کے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر بھی شرمندگی محسوس کی اور نرم الفاظ میں کہنے لگے، اچھا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ۔ سیدنا فاطمہ رضی تعالیٰ عنہا نے قرآن پاک کے اوراق دکھائے، ان پر سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ پڑھ کر بولے، کس قدر عمدہ اور اعلیٰ درجے کا کلام ہے۔ یہ الفاظ سن کر سیدنا حباب رضی تعالیٰ عنہ جو چھپے ہوئے تھے سامنے آ گئے اور بولے، اے عمر، میں نے کل ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے، الہی ابو الحاکم بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور اخوت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا آپ کی صورت میں پوری ہوگی۔ اس پر عمر رضی تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اس طرح سیدنا سعید بن زید رضی تعالیٰ عنہ اور ان کی زوجہ فاطمہ سیدنا عمر رضی تعالیٰ کے اسلام لانے کی وجہ بنے اور آپ رضی تعالیٰ عنہ 50 ہجری کو وفات پا گئے، اور عبداللہ بن عمر رضی تعالیٰ عنہ اور سعد بن ابی وقاص رضی تعالیٰ عنہ نے آپ کو غسل دیا اور قبر میں اتارا۔ آپ کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ آپ لوگوں کو یہ احادیث سنایا کرتے تھے، جو شخص اپنا مال بچاتا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص خود کو بچاتا مارا جائے وہ شہید ہے، جو شخص اپنے دین کو بچاتا مارا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے اہل کو بچاتا مارا جائے وہ شہید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں۔ اگر ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔